ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا، فرانس نے اب منظور کر لی نا قرارداد کہ کسی بھی گھر میں کسی بھی بچے کو وہ تعلیم نہیں دی جائے گی جس کو گورنمنٹ آتھورائز نہیں کرتی۔ یہ انتہا ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اپنے گھر میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر قرآن کی تعلیم گھر میں ہوگی تو گورنمنٹ کے نزدیک قابل جرم قرار پائے گی۔ یہ سال ایک پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ سیکولرزم اب اس پہ راضی نہیں ہے کہ گھر میں دین پہ عمل کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، جو گورنمنٹ کا قانون ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اگلی نسلوں کو انہوں نے دین سے بالکل بیگانہ کرنے کی بات کر لی ہے۔ اور آسٹریلیا میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں کے اٹارنی جنرل نے کیا کہا، ایک عورت وہاں پہنچ گئی ایوان بالا میں اور وہ برقع اوڑھے ہوئے تقریر کر رہی کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اٹارنی جنرل نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اتنے با انصاف شہری اور اتنے با انصاف حکمران کب تک آخر چلیں گے؟ تو اس لیے نظام تعلیم اس کو بدلنے سے نجی زندگی میں بھی انہوں نے کہا اسلام کو نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہ علامہ اقبال نے 1930 کے بعد 1933 کے بھی بعد ایک نظم لکھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ اس ابلیس کی مجلس شورا کو پڑھنا چاہیے، جی چاہتا ہے کہ کبھی پڑھائیں اس کو کہ ابلیس کی مجلس شورا ہے کیا، اور اس میں دنیا میں ہونے والے واقعات پہ شیطان بیٹھا ہے اور شیطان کے چیلے بھی بیٹھے ہیں اور سب مل کر آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا ایک چیلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ وہ ایک جو کھڑا ہوا ہے اور جو کتاب لکھ رہا ہے یہ دنیا میں کیا تباہی مچائے گا؟ اور ان سب کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ ہے ایک اور اٹھا، شیطان نے سب کو کہا، اس نے کہا میں سب کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، مجھے اگر خطرہ ہے نا تو ان مسلمانوں کے خون سے خطرہ ہے۔ یہ امت ایسی ہے جو ٹک کے بیٹھنے والی نہیں ہے، اور یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ اس امت میں اگر یہ نظام نہ رہا تو پھر دنیا میں کہیں بھی نہیں رہے گا۔